اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھا، آج انشاءاللہ اب جیسے ہماری سورہ انعام تو کنٹینیو ہے اور آج 20 آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن یہاں میں کیوں رک رہی ہوں، یہاں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی اس طرح سے ڈسکشن کی جائے کہ دیکھیں نا، آپ لوگوں نے قرآن سٹارٹ کیا، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے، پھر ہمیں پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ تو ایسی صورت ہے کہ بھئی ہم تمام فرض نوافل میں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ پھر ہم آگے آئے، پھر ہم نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، ٹھیک ہے نا، کیسے وہ خطاب تھا باقاعدہ بنی اسرائیل سے خطاب۔ پھر ہم نے اس کو کلیئر کیا کہ بھی بنی اسرائیل جو ہیں وہ آج کے یہود کہلائے جاتے ہیں، جو کہ سابقہ امت مسلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کلیئر ہوا۔ پھر ہم نے سورہ آل عمران پڑھی، سورہ آل عمران اتنی اہم سورت، اس میں سارا خطاب ان عیسائیوں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسائی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نصارہ کہا۔ اچھا، کیوں کہا؟ ہم نے اس کا ریزن پورا جانا کہ جو کہ سورہ آل عمران آیت 51 میں کلیئر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ آئے تھے تو وہ تو خود بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، کلیئر نا، وہ تو خود یہودیوں کی طرف، ان کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے ان کا انکار کیا، تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تو نصارہ تھے، انہوں نے نہیں کہا کہ میں اپنے ماننے والوں کو عیسائی کہا۔ ہمیں کلیئر ہو گیا نا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ تو یہود و نصارہ کہہ کے ان سے مخاطب ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا بہت اہم ہے، جو کہ آیت نمبر 51 ایک نقطہ ہے جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے کلیئر پڑھا۔ پھر ہم نے جب پڑھی ہیں سورہ نساء، سورہ مائدہ، وہ تو پیک ہے، یعنی کہ اس میں جو کلیئر ایک نقطہ ہم نے پڑھا، اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس زندہ اٹھایا ہے، اس کے بعد وہ جو نصارہ تھے بعد میں عیسائی انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی وہ نسل ہی، اس نسل کو تو فیل ہوا پہلی، اس کے بعد والوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہلوایا، یعنی آج جو عیسائی کمیونٹی ہے انہوں نے کہلوایا، جبکہ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا تھا، کیونکہ بات تو ایسی سمجھ آتی ہے نا کہ بھی ان کے ماننے والے کیا عیسائی ہیں؟ نہیں، ان کے ماننے والے تو نصارہ ہیں، جو ہمیں قرآن نے کلیئر کر دیا۔ اچھا، اس عیسائی کمیونٹی نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کیا بنایا؟ معبود بنا لیا۔ کلیئر؟ آپ لوگ سورہ نساء، سورہ مائدہ میں ہم بڑا ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں اس چیز کو گہرائی سے، کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو معبود بنا لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی شکل میں ظہور ہو گئے زمین پر۔ یعنی انہوں نے آج اتنی بڑی عیسائی کمیونٹی ہے جو کہ شرک کر رہی ہے، جن کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہی آج یہ ہے کہ وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا لیا، معبود، اپنا معبود بنا لیا۔ کلیئر ہوا؟ ان 4 صورتوں میں آپ لوگ بڑا ڈیٹیل سے پڑھائے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم اپنے آپ کو بھی تو ہم ہر جگہ رکھتے ہیں نا کہ ہم ایز اے مسلم کہاں کہاں فٹ ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ بھی ہم نے مانا کہ بھی ہم حضرت عیسیٰ کو رسول ہی مانتے ہیں۔ یہ عیسائی کمیونٹی ہے جو ان کو معبود بناتی ہے، بھی ہم تو نہیں نہ کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب ہم مدنی دور میں 4 صورتوں میں تھے تو ہمیں احساس ہوا کہ بھی اچھا، روزے کے احکامات ہیں، نماز کے احکامات ہیں، حج کے احکامات ہیں، تو ہماری اٹیچمنٹ رہتی ہے کہ بھی ٹھیک ہے، یہ شریعت کے وہ احکام ہے جو کہ ہم نے لازمن کرنے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنی کریکشن بھی کی کہ اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا، اچھا یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہم نے نوٹ ڈاؤن کیا۔ اب جب ہم سورہ انعام میں آتے ہیں تو سورہ انعام میں بھی ہم نے پورا ڈیٹیل پڑھا، وہاں ہمیں یہ پتا چلا کہ اچھا یہ 360، اس وقت کفار مکہ نے خانہ کعبہ کے اس صحن میں 360 بت تھے۔ اچھا، وہ بت کیا تھے وہ بھی ہم نے کلیئر کیا کہ اچھا یہ لات، عزیٰ، منات، ہبل ہیں سوری، اور اچھا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، یعنی کفار مکہ کی بھی ہم نے پوری ذہنی کنڈیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا کہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن انہوں نے وہ جو دیویاں اور دیویاں وہ جو بنائے ہوئے تھے بت، وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں قیامت آ بھی گئی، چلو جی ہم مان لیتے ہیں آ بھی گئی، تو یہ ہمیں چھڑا دیں گے، یعنی وہ ان کے سفارشی تھے۔
تو اچھا جب ہم ہیں، اب ہم جو امت مسلمہ ہیں، ہم بھی تو ان کو پڑھتے ہوئے دیکھیں نا کہ ہم اپنے آپ کو پھر کہاں فٹ کریں، کہاں پہ ہم دیکھیں کہ کہیں ہم سے تو نہیں شرک ہو رہا. تو شرک کے حوالے سے ہی اب میری ڈسکشن کا یہ حصہ جو سامنے ہے، اس کو ضرور دیکھا کریں کہ ہم اس میں کہاں آتے ہیں. یعنی ہم اپنے لیے بھی تو وہ نکات نکالیں گے نا کہ شرک تو ایسی چیز ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ نہیں معاف ہوگا. یعنی اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا شرک تو ایسا ہے کہ اس شخص پر جنت جو ہے حرام ہے. تو شرک بہت ایک ایسا ہم کہیں گے مرض ہے. شرک کا جو مرض ہے وہ ہر دور میں بھیز بدل بدل کے آئے گا. اب ہمارے دور میں کون سا شرک ہے، یہ ہمیں ان آیات میں سے ڈھونڈنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے کہ کہیں ہم کہاں کہاں شرک کر رہے ہیں. رائٹ. تو اس لحاظ سے اب کیونکہ پچھلی 4 صورتیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام پر ہیں ہم، جو کہ مکی دور کی ہے، تو اس پر ہم سامنے یہ خاکہ بنا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں. دیکھیں جتنا یہ یلو ہائی لائٹ ایریا ہے، یہ ہے کرسچن کمیونٹی. اچھا کرسچن کمیونٹی کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. یہ سارے جو نمبرنگ ہے نا، میں نے انٹرنیٹ سے ہی لی ہے کہ یہ مور دین 2 ہے، یعنی مور دین 2 بلین جو اس وقت ہیں، جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں. یہ کرسچن کمیونٹی جو ہے، یہ کس بات پہ شرک کر رہی ہے؟ یہ اتنی بڑی تعداد اس وقت شرک کر رہی ہے جو کہ ایک رسول کے نام پہ کر رہی ہے. رائٹ. کیونکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا، سورہ مائدہ سورہ نساء پڑھنے سے کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری آیات نازل کی کہ دیکھو یہ ریزن ہے، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنا لیا. رائٹ. تو یہ یلو پورشن کیا ہے؟ مور دین 2 بلین ہے اس وقت جو کہ کرسچن کمیونٹی ہے، جو کہ ایک رسول کے نام پہ شرک کر رہی ہے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. رائٹ. اچھا یہ جو ہے اورنج والا پورشن جو آج کا ہندوازم ہے، جو ہندو اس وقت ہے، جن کی تعداد اس وقت 1 بلین اس میں لکھی ہے، یہ جو شرک ہے یہ کفار مکہ والا ہے. یعنی آج کفار مکہ والے جو سامنے بت رکھ کے شرک کرتے تھے، اس کی فارم آج کے دور میں ہمیں جو ملتی ہے وہ ہندوؤں کی شکل میں ملتی ہے. رائٹ. جن کی تعداد آج 1 بلین ہے، جو کہ یہ بت پرست ہی ہیں، جو کہ یہ ہمیں قرآن میں کفار مکہ کا جو شرک ہے وہ اس فارم میں ملا. ٹھیک ہے نا. یعنی دنیا میں اس وقت جو تعداد ہے اس میں سے شرک کون کون کر رہا ہے؟ ایک تو یہ کرسچنز کر رہے ہیں، اور یہ رسول کے نام پہ کر رہے ہیں. یعنی یہ تو بہت ہی سخت ہے کہ انجیل ان کے پاس ہے اور یہ اہلی کتاب ہیں اور یہ ایک رسول کے نام پہ شرک کر رہے ہیں. کفار مکہ والا جو ہے وہ آج یہ اورنج پورشن جو ہے یہ ہندوؤں کی فارم میں ہمیں ملتا ہے. اچھا اب یہ جو نیلا پورشن ہے یہ تو بہت ہی کم تعداد ہے، جنہیں ہم یہودی کہلائے جاتے ہیں، جو جیوز ہیں، جن کو کہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کہا ہے، جن کی تعداد آج 15 ملین ہے. ٹھیک ہے نا، کروڑ، یعنی کہ 15 ملین جو ہیں یہ جیوز ہیں. اچھا یہ اتنے کم ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ یہ بلا کے ذہین لوگ ہیں، یہ ذہانت بہت ذہین لوگ ہیں. لیکن ان کی ذہانت کیسے چل رہی ہے؟ ان کی ذہانت اللہ کی سرکشی میں چل رہی ہے، نافرمانیوں میں چل رہی ہے. یعنی ان کے بارے میں تمام خاکہ ہمیں سورہ بقرہ سے پتہ چل جاتا ہے. جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی، ان کی ہٹ درمی، ان کی تمام یہ جو ضد، بخشن ورڈ یوز ہوا ہے نا، کہ یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ توحید پرست ہیں. یہ خاکہ آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں. جو آج کے جیوز ہیں یہ نہیں بتوں کو مانتے، یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، توحید پرست ہیں، آخرت کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کی نسل سے ہیں، لیکن رسالت پہ ایمان نہیں لا رہے. رائٹ. رسالت پہ تو نہیں ایمان لا رہے نا. اگر تورات ان کے پاس ہے، تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے. تو کیوں نہیں مان رہے؟ کیا آتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے نہیں مان رہے، یہ حق پرست نہیں ہوئے نا، یہ تو نسل پرست ہوئے. ان لوگوں کو یہ بقرہ میں ہے نا کہ ہم کچھ دن اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو ہمارے انبیاء ہمیں آ کے چھڑا دیں گے. یعنی یہ ان کا عقیدہ ہے آج کا، جب کہ ہمارے پاس یہ آخری آسمانی کتاب موجود ہے. اور یہ بات یہ جوز بھی گواہی دیتے ہیں، یہ جو کرسچنز ہیں ان کے پوپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ تحریف شدہ ہیں. اصل ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ جو آسمانی کتاب ہے جس کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ یہ قرآن ہے. رائٹ. کہ ایک اوتھینٹک کتاب آج آسمانی کتاب موجود ہے، اس کے باوجود کرسچن کمیونٹی ایک رسول کے نام پہ شرک کر رہی ہے. ہندوؤں کا شرک کفار مکہ والا ہے. جیوز اپنی ہٹ درمی، اپنی نسل پرستی کی وجہ سے آج اڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ کون ہے؟ یہ جینیس ہے، لیکن یہ ایول جینیس ہے. رائٹ. اچھا یہ جو گرین پورشن ہے سارا، یہ کون ہے؟ یہ مسلم امہ ہے اس وقت، جو کہ راؤنڈ اباؤٹ فگر جو ہے وہ 2 بلین ہے ہم. ٹھیک ہے نا، یہ اس وقت ہیں. اچھا اب اس پہ بعد یہ جو نیچے تحریر لکھی ہوئی ہے یہ آپ لوگ اپنے اس کے لیے دیکھ لیں ذرا، آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ دیکھیں بت پرستی کے نام پہ اتنا شرک نہیں کیا نسل انسانی نے جتنا کہ انسانیت نے یہ رسول حضرت عیسیٰ کے نام پہ شرک ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے رائٹ ناؤ بھی ہو رہا ہے اور ہوا بھی ہے. یعنی یہ عیسوی کیلنڈر سے شروع ہوا نا حضرت عیسیٰ کے بعد، جبکہ ان کی تعلیمات یہ نہیں تھیں.
اچھا آگے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. سورہ مائدہ ابھی ہم نے پڑھی ہے، سورہ مائدہ 72. سورہ مائدہ 72 کے ذرا آپ ورڈز دیکھیں کہ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کہا مسیح نے، یعنی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بھی اس کے اندر آ گئی 72 آیت میں، کہ اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ان کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے نا کہ مجھے رب بناؤ، ان کی تعلیمات تو یہی ہے. یہ ہمیں نا کسی کو ایکسپلین کرنے میں بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ سورہ مائدہ 72 میں ایک آیت آ گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو کہا ہے کہ مسیح کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی. مسیح کی تعلیمات تو تھی کہ اے بنی اسرائیل، کیونکہ وہ یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے، اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے جو تمہارا رب ہے. تحقیق یہ شان ہے، نیکسٹ پیج، کہ جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ تو یقیناً حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ پھر آگ ہی ہے. تو یہ آپ لوگ 72 73 اور 75 ضرور دیکھیں. اور 75 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. تو معبود جو ہوتا ہے اس کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ تو بشری تقاضے تھے کہ ان کو بتایا گیا کہ ان کو تو بھوک لگتی تھی، یہ تو کھانا بھی کھاتے تھے. تو یہ بات آج کے دور میں اتنی کلیئر ہے. تو اس پہ کیا پکڑ آتی ہے؟ دیکھیں یہ آج کے جتنے یہ یہودی کمیونٹی ہے، آج کی جتنی عیسائی کمیونٹی ہے، یہ جانتے ہیں کہ ان کی تحریف شدہ کتابیں ہیں. تو اوتھینٹک اس وقت قرآن ہے. تو یہ جب اپنی ہی کتابوں پہ اگر ایمان لے آئے نا تو یہ قرآن پڑھیں. تو یہ اپنی ہی کتابوں پہ اصل میں انہوں نے نہیں پڑھا، جس میں کہ یہ کلیئر آیات ہیں. ان آیات کے تھرو آج کی کرسچن کمیونٹی پوری پکڑ میں آتی ہے کہ وہ باقاعدہ شرک کر رہے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد ہے اس وقت جو ایک رسول کے نام پہ شرک کر رہی ہے، بت پرستی کے نام پہ، جتنا اس رسول کے نام پہ ہوا ہے. اب آجیں آج کے دور کی طرف، کیونکہ دیکھیں نا ہم بھی تو اپنے آپ کو لائیں نا کہ شرک سے ہم کیسے بچیں. یعنی آج ہمارے پاس کس فارم میں یہ شرک بھیس بدل بدل کے آئے گا. تو دیکھیں یہ بخاری کی حدیث ہے اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ اپنے طور پہ خود پڑھیں گے نا تو وہ زیادہ انسان پڑھتا ہے. دیکھیں 3596 یہ بخاری کی حدیث ہے، 4085 یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، 4624 یہ بھی بخاری کی ہے، جس میں سے میں نے 6590 جو میں نے ابھی لکھ لی تھی کہ ہمیں یہ بات خود بھی سمجھ آ جائے کہ سورہ انعام میں باقاعدہ شرک کی بات آئے گی تو ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھیں، اس میں ہمارے لیے پھر اس میں کیا سبق ہوگا اور یہ شرک ہمارے دور میں بھیس بدل بدل کے کیسے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا لوگو میں تم سے آگے جاؤں گا اور تم پر گواہ رہوں گا، اور میں واللہ اپنے حوض کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، حوض کوثر، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں. یعنی اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. یعنی بتوں والا، یہ جو بتوں والی فارم کا شرک ہے ہم بھی تو سوچتے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین کی کنجیوں کے خزانے دے دی گئے، یعنی کہ مال کی بہتات تو بہت ہوگی، مال تم لوگوں کے پاس اوپر سے نیچے سے آئے گا. اچھا اس میں پھر کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے لالچ میں پڑ جاؤ گے حتیٰ کہ تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے. تو جتنی یہ اوپر کی احادیث ہیں یہ تمام وہی باتیں ہیں کہ تم موت سے ڈرنے لگو گے، تم حسد کرنے لگ جاؤ گے، تم ایک دوسرے میں دنیا میں سبقت لے جانے کی کوششوں میں لگ جاؤ گے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اتنا اس میں مصروف ہو جائیں گے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم اس شرک میں آگے بڑھ گئے. یعنی ہماری جو اس وقت امت مسلمہ کو کس چیز کا دھیان کرنا ہے؟ دیکھیں آج ہے دنیا حسین، آپ دیکھیں تو صحیح اس وقت دنیا جتنی آج خوبصورت ہے شاید ہی ہوگی جتنی واقعی آج خوبصورت ہے. گھر کیا، پارک کیا، موز، یعنی ہم کہاں کہاں دیکھیں. اور وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس قرآن سے، صلی اللہ سے اور آخرت کے مقصد سے دور کر دیتی ہیں. تو ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے پھر دور کرتی جا رہی ہے ہمیں اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. رائٹ، سورہ انعام پڑھتے ہوئے اس شرک کو ہم بھی تو دیکھیں کہ ہمیں اب اپنے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ تمام احادیث جو میں نے نمبرنگ بولی ہے اس میں سارا یہی ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے، تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاؤ گے، تم ایک دوسرے سے بڑھنے لگ جاؤ گے، حتیٰ کہ تم موت کو بھول جاؤ گے. تو یہ ساری فارم آف شرک ہیں جو کہ ہمیں اپنے لیے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھی نہ ہم لات کو مانتے ہیں نہ ہم عزا کو، ہمارے پاس تو کوئی دیویاں نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، ہم اس قرآن سے دور ہو رہے ہیں؟ وہ تمام وجوہات یہ دنیا اور اس کی خوبصورتی اور یہ ایک دوسرے سے آگے
آگے بڑھنا ہے اور اسی میں ہی تم حسد کرنے لگ جاؤ گے. اچھا سورہ انعام کی کیونکہ آیت نمبر 17 آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, یہ ایک دفعہ ریمائنڈر کے طور پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ فوکس ہے ہماری زندگی کا, یعنی سورہ انعام 17 جو ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے آیت ہے ہی کیا, آیت یہ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کرے گا. اچھا تمہیں کوئی خیر بھلائی مال صحت کوئی بھی فارم پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. دیکھیں اگر اس ایک آیت کو ہم سمجھ لیں نا کہ جتنی یہ لڑائیاں جتنی آپس میں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں, یہ بات ہم سمجھ لینا اس بات کو تو یہ تمام شکوے ہمارے ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اب تکلیف کیا ہوتی ہے, تکلیف ہم کس کو کہتے ہیں, دیکھیں کیا امیروں پہ نہیں آتی, بہت پیسہ ہے نا اس کے پاس بھی آ رہی ہے لیکن وہ اپنے پیسے سے وہ دور نہیں کر پا رہا. جو اولاد والا ہے اس کو بھی پہنچ رہی ہے, بہت صحت مند ہے اس کو بھی پہنچ رہی ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو دور نہیں کر پاتا. تو وہاں ضرور پہچانے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور اس کو اللہ نے ہی دور کرنا ہے, تو مجھے پکارنا اللہ کو ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں کی خوش آمدید کرتے ہیں, لوگوں کی منتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ دس از اے فارم آف شرک. یہ شرک ہو گیا نا کہ آپ نے کر لیا کہ یہ سامنے والے اس وقت کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں, سورہ انعام 17. اچھا خیر اللہ کی طرف سے آتا ہے, دیکھیے خیر بھی بہت آتا ہے, اولاد سے نواز رہا ہے اللہ تعالیٰ نے, مال بہت دے دیا ہے, صحت سے نواز رہا ہے, علم سے نواز رہا ہے. اس وقت انسان کیا کرتا ہے کہ یہ تو میری ہی ایفرٹ تھی, یہ تو میں نے ہی کیا ہے, یہ آج میری ہی عقل ہے. یہ شرک ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں اس وقت خاص کر کے ہم بھول جاتے ہیں, جب بہت نوازا جاتا ہے نا پھر بھول جاتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ جتنا خیر ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, تکلیف بھی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. بے شک تمہارے پاس بہت مال ہے پھر بھی تم نہیں اپنی تکلیف ہٹا سکتے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا. یعنی یہ دونوں کنڈیشنز, اور انسان دیکھیں ان دونوں کنڈیشنز میں ہی رہتا ہے نا, یا تو تکلیف کی فارم ہوتی ہے یا بہت نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے. بہت نعمتوں سے نوازتا ہے تو اپنے آپ پہ آ جاتا ہے, اس پہ غرور تکبر پہ آ جاتا ہے کہ میں نے کی ہے, جبکہ نہیں ہے. قرآن ہمیں اس بات کو گائیڈ کرتا ہے کہ عاجزی کرو, کہ یہ پہچانو پہلے کہ یہ کس کی طرف سے ہے. دونوں تکالیف بھی اور خیر بھی یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے. رائٹ. اب آ جائیں آپ لوگ اپنے سبق کی طرف, اور آپ کے ذہن میں پورا اسکیچ بیٹھ گیا نا کہ آج کی اس وقت کی فارم میں کون کون شرک کون کون سی فارم میں ہو رہا ہے, جس میں اتنی بڑی کرسچن کمیونٹی ہے جو رسول کے نام پہ کر رہی ہے. یہ ہندو طبقہ کون سا ہے, یہ جو ہے اس وقت کفار مکہ والے جو ہیں وہ آج جتنے ہی رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم مسلمان جو ہیں, جو ہم تمام رسولوں پہ ایمان ہے, ہمارا تمام کتابوں پہ ایمان ہے, تو ہمارے پاس کس فارم میں ہے تو وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں پکارنا کس کو ہے, ہر تکلیف میں بھی ہر نعمتوں میں بھی اللہ کو پکارنا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 17 کو ہائی لائٹ کر لیں. اب آ جائیں اپنے سبق کی طرف, آیت نمبر 20 کی طرف. ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں, الذین وہ لوگ, اب اس کو غور سے دیکھیں کیونکہ مدنی دور میں 4 صورتیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, یہود و نصارہ کا اسکیچ آپ لوگوں کا کلیئر ہے, تو ان کا اسکیچ کلیئر ہوتا ہے تو یہ آیت سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 20, الذین وہ لوگ, آتیناہم ہم نے دی تھی ان کو, کتابہ کتاب, اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی, یعنی اس قرآن کے آنے سے پہلے تورات اور انجیل والے دونوں موجود تھے نا, جو کہ انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی کی تمام پیشن گوئیاں عرب میں موجود ہیں. وہ لوگ جن کو دی تھی ہم نے کتاب, یعرفونہ, وہ پہچانتے ہیں اس رسول کو. ٹھیک ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, کما جس طرح, یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں, ابناءہم اپنے بیٹوں کو. دیکھیں کتنی گہری آیت ہے کہ اگر 10-50 بھی اگر لڑکے کھڑے ہوں گے نا, آپ اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیں گے, بالکل کلیئر کہ بھئی یہ جو ہے چاہے 100-200 لڑکا کھڑا ہے اس میں سے اپنے بیٹے کو ہر کوئی کلیئر پہچانے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کیونکہ انجیل میں, کیونکہ تورات میں تمام آخری نبی کی پیشن گوئیاں موجود تھیں, اور یہ تمام یہ جو اس وقت, اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں دوبارہ کہ یہ سورہ انعام جو ہے وہ آخری دور کی ہے. اب یہ بات مکہ سے باہر پھیل گئی ہے کہ اب یہ اہل کتاب پہ پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ پہچان چکے ہیں. اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا اگر ڈیٹیل بتاؤں نا, انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے سورہ کہف تقریباً سب جمعے کو پڑھتے ہوں گے. سورہ کہف, سورہ بنی اسرائیل, وہ دونوں مکی دور کی صورتیں ہیں. تو میں حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کہ دیکھیں جب یہ جو کفار مکہ تھے, جب ان کو پتہ چلا اور یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی, تو کفار مکہ جاتے تھے یہود و نصارہ کے پاس. تو انہوں نے یہودیوں سے کہا تھا کہ کچھ ایسے سوال بتائیں جن سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ تو امی لوگ ہیں نا, تو ان سے جا کے پوچھو کہ یہ ایسے 3 سوال جن کے جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے, کہ روح کیا ہے, اصحاب کہف کون ہیں, ذوالقرنین کون تھے. تو ان سوالوں کے جواب آئے تھے, ان سوالوں کے جواب پہ بنی اسرائیل میں اور کہف میں آئے ہیں.
تو یہ ہے وہ بات. تو وہ در حقیقت پہچان چکے تھے، یعنی یہ یہودی، یہ لوگ پہچان چکے تھے کہ آخری نبی کی تمام جو نشانیاں ہیں وہ یہی ہیں، اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمام لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ پہچانتے ہیں اس رسول کو جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی آج یہ تمام یہود نصارہ جو ہیں یہ پہچانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے، یہ وہی ہے آخری کتاب، اور یہ رسول جو ہے یہ حق ہے، یہ وہی آخری رسول ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین، وہ لوگ جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فہم، تو وہ لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے. یعنی پہچاننے کے باوجود بھی پھر وہی والی بات جو ابھی میں نے ڈسکس کی ہے کہ یہ پھر نسل پرست ہوئے، یہ حق پرست تو نہ ہوئے نا. پھر آج کے یہودی اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ تو پہچان لیا تھا، تو یہ کیا ہے، اسے نسل پرستی کہتے ہیں. حق پرستی تو یہ تھی کہ جیسے آرڈر آیا یہ مان جاتے، رائٹ نا. تو انہوں نے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کہا انفسہم، اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا. اچھا انفسہم تو مجھے ایسا لگتا ہے اتنا کوئی اہم نقطہ ہے نا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. یعنی دیکھیں، ماں باپ اولاد کی نہیں ہے، اولاد اپنی کسی کی ذمہ دار نہیں ہے. ہر شخص ہم میں سے جو اپنے اعمال کر رہا ہے نا وہ خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ہی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے ہی کانوں سے سن رہا ہے، اور وہ اس کا دماغ، یہ جو اپریٹس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ پورا دیکھیں، پورا ہر چیز غور کرتا ہے. پورے دماغ کا کتنا بڑا یہ آرگن ہے ہمارا جو غور کر رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. تو انفسہم میں ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ آتا ہے، اس لیے حساب کتاب ہر شخص کا اپنا اپنا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 21، ومن، اور کون، اظلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، ممن افترا، جو باندھے، اللہ، اللہ پر، کذبن، جھوٹ، او، یا پھر کذبا، وہ جھٹلائے، بھی آیاتی، اس کی آیتوں کو، انہو، یقیناً یہ شان ہے، لا یفلح الظالمون، یہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس آیت میں دو جرائم کی بات آ رہی ہے، ایک تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ایک یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتا ہے اس بات سے کہ دیکھیں اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا. دیکھیں اب آپ پھر تھوڑا سا ریوائز کریں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ قرآن کس نے سنا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. وہ امین تھے، انہوں نے ایز اٹ از بالکل کس کو پہنچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، رائٹ. اب وہ امانت پہنچا دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہی مکی دور ذہن میں لائیں کہ مکی دور ہے، مخالفت بھی چل رہی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ 40 سال میں ان کفار مکہ نہیں تو ان کو صادق اور امین کہا ہے، رائٹ. 40 سال میں یہ کفار مکہ ہی ہے نا جنہوں نے ان کو صادق اور امین کے نام سے ہیں جانتے ہیں. اب جب وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اب یہ وہی اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں، تو وہ در حقیقت اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. اگر وہ ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ میسج آ کے پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ جرائم ہے کہ تم در حقیقت اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ وہ تکذیب ہو رہی ہے، وہ کس کی ہو رہی ہے؟ وہ تو در حقیقت ان آیتوں کی کر رہے ہیں نا، نہیں مان رہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آیات پیش کر رہے ہیں، جو میسج آگے پہنچا رہے ہیں کہ آخرت پہ ایمان لاؤ، تم نے دوبارہ اٹھنا ہے، انکار کر رہے ہیں. تو در حقیقت وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. کلیئر ہو گیا نا؟ آیت نمبر 22، وہ یوم، اور جس دن، نحشرہم. اچھا یہ جو فکر ہے نا ان کو آپ توڑا کریں تو یہ دیکھیں پورے سینٹینس ہوتے ہیں. عربک بہت واسٹ ہے نا. دیکھو دیکھیں جو نون ہے نا، نون کا سیگا جہاں آئے گا تو ہم کے لیے آئے گا. نون ہم، نحشر جمع کریں گے، ہم ان سب کو، ہم کا سیگا ہوتا ہے ایک گروپ آف پیپل، بہت زیادہ، یعنی ہم اکٹھا کریں گے. اور حشر کا میدان، حشر جو ہے نا دیکھیں اس دن اکٹھے کر دیے جائیں گے. حشر کا میدان نا اس دن ساری نسل انسانی اکٹھی کر دی جائے گی. ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً ان سب کو، ثم پھر نقولو، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکوا، جو شریک ٹھہرائے جنہوں نے، این شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے شریک، رائٹ. اب یہ قیامت کے دن کا منظر ہے. اس کو اسی طرح ویژولائز کریں کہ پوری نسل انسانی کھڑی ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری قیامت تک کا بندہ، ان تمام لوگوں سے ہم کہیں گے جنہوں نے شریک ٹھہرایا ہوگا، این شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے شریک، الذین، جنہیں، تم تھے، تزعمون، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 23، ثم پھر، لم تکن، نہ ہوگی، فتنتہم، ان کی معذرت اس شرک کے بارے میں، الا، مگر، ان یہ کہ، قالو، وہ کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اس کو ہائی لائٹ کر لیا کریں اپنے قرآن میں، ربنا ما کننا مشرکین،
وہ جو ہمارا رب ہے، ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اب آپ نے یہ آیت دیکھی، یہ وہ سچویشن ہے کہ دنیا میں تو شرک کر لیا، دنیا میں تو نہیں عقل استعمال کی، اب وہاں بکلاہٹ کا عالم ہوگا تو وہ کہیں گے ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، یعنی ہم مانتے تو تھے، وہ تو ہماری جو دیویاں تھیں وہ تو شفاعت کے لیے تھیں۔ تو یہ وہ بکلاہٹ کی کنڈیشن ہوگی۔ یہ جو ہے آیت نمبر 23 کہ جو ہمارا اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، یہ ان کی بکلاہٹ ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا، اس پہ آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ یاسین 65، سورہ یاسین 65 یعنی 23 آیت کے آگے لکھیں، اور اس کا جو آپ لوگوں کو جواب ملے گا نا وہ سورہ حامیم سجدہ 21، حامیم سجدہ 21۔ اچھا وہ حامیم سجدہ ریفرنس بتا دیتی ہوں، میں آپ کو ریفرنس بتا دیتی ہوں اس کا، حامیم سجدہ کا، کہ یہ جو بکلاہٹ میں کہیں گے کہ ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، جب یہ جھوٹ بولیں گے نا، جب یہ جھوٹ بولیں گے نا اس وقت کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، تو اس وقت یہ جو آتا ہے نا کہ تمہارے اعضا، یہ جو ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہمارے خلاف بولیں گے، وہ پھر جب ایک انسان جھوٹ بولے گا نا تو اس وقت وہ اعضا جو ہے نا وہ ان کے خلاف بات کریں گے۔ تو یہ مفہوم ہے سورہ سجدہ 21 کا، جیسے اب آپ لوگ کلاس کے بعد خود پڑھیں گے تو آپ کو یہ آیت کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جو ہم سننے میں آتا ہے نا کہ بھئی تو ہمارے اپنے ہی اعضا ہمارے خلاف بولیں گے، کب بولیں گے؟ جب ہم جھوٹ بولیں گے، یعنی ہم جب جھوٹ بولیں گے تو پھر یہی اعضا جو ہے نا یہ ہمارے خلاف بولیں گے کہ نہیں انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ اس وقت بکلاہٹ کا ان کا ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو اس وقت انہی کے اعضا ان کے خلاف گواہی دیں گے، رائٹ؟ جب جھوٹ بولیں گے تو یہ یہی ہیں جو اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ 21 آیت نمبر 24 دیکھیں، انظر آپ دیکھیں، کیفا کہنا کیسا، سوری کیفا کیسا، کذبوا وہ جھوٹ بولیں گے، علی انفسہم اپنے آپ پر، وضل اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ماں کانو جو وہ تھے، یفترون جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ومنہم اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں، یستمعوا الیک کان لگا کے سنتے ہیں آپ کی طرف۔ اچھا اس کو سلیش کر دیں کیونکہ اس کی تشریح ہے کہ وہ لوگ جو کان لگا لگا کے سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کون سی بات سنتے تھے؟ دیکھیں یہاں یہ پھر سرداران قریش ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا کہ سرداران قریش، آپ یاد کریں سورہ انعام آیت 7، سورہ انعام آیت 7 میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ ایک تھی عوام الناس، ایک وہاں کے عام پبلک کے لوگ تھے جو کہ پیروی کرتے تھے اپنے بڑوں کی، ان سرداروں کی۔ جو سردار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 7 میں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جب آیتیں بتا رہے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، تو آپ کا کہاں ہے؟ تو عوام الناس کیا کہتی تھی؟ عوام الناس کہتی تھی کہ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہمارے سردار کے بھی یہ مطالبہ پورا کر لیں ہم مان جائیں گے۔ یہ وہ کنڈیشن ہے۔ اب وہ سردار جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ تمام یہ جو پبلک ہے یہ تو مانے جا رہی ہے، اس عوام الناس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو یہ وہ انہوں نے ایک چال چلی تھی۔ وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے اور سارا دن گزارتے تھے۔ تو یہ سچویشن ذہن میں رکھے تو یہ پوری آیت کلیئر ہو جائے گی، آیت نمبر 25، کہ وہ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، پھر سنتے تھے، پھر وہ کیا کہتے تھے، یہ آیت کلیئر ہو جائے گی کہ بعض ان میں سے جو کان لگا کے سنتے تھے آپ کی طرف، یعنی وہ سرداران قریش جو ہیں، وجعلنا اور ہم نے کر دیے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردے، یہ کہ یفقہوہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے۔ تو وہ کیا چالیں چل کے آتے تھے اللہ تعالیٰ کا، ہم نے اس طرح کی چالوں والے لوگ جو اس طرح سے آتے ہیں قرآن سننے، ہم نے تو ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دی ہے کہ اب یہ بات وہ سمجھیں گے ہی نہیں۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت پنشمنٹ، جو یہ پلان کر کے اور چالیں چل کے آ رہے ہیں، تو اللہ نے تو ان کے دلوں میں بھی پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے۔ آگے دیکھیں، وَإِنْ اور اگر وَإِنْ يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں کُلَّ آیَةٍ ساری نشانیاں، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا تو وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ ان کی کنڈیشن ہے، جو اس پلان سے آ رہے ہیں، ان چالوں سے آ رہے ہیں، تو یہ اگر نشانیاں بھی دیکھ لیں گے نا، رائٹ؟ سورہ انعام کا جو مین مرکزی مضمون ہے یہی ہے کہ حصی معجزات جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں گے نا، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤک وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، یقولو وہ کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ اب وہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ سارا دن جو گزارتے ہیں اس کے بعد جا کے کیا کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر باطل داستان پہلوں کی، کیونکہ اب وہ بھی انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ اچھا یہ اہل کتاب یہود ہیں نصارہ ہیں، اچھا یہ باتیں ان کے پاس بھی ہیں، ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سن کے یہود و نصارہ سے
یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں جی، موسیٰ کی سنا دی، عیسیٰ کی سنا دی. تو یہ دیکھیں، لیکن ان کی کنڈیشن جو اللہ نے ان کو پنش کیا وہ بھی اسی آیت میں آ گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں. یہ کیا پلان سے آ رہے ہیں؟ اللہ نے ہی ان کے دلوں میں یعنی یہ کنڈیشن آ گئی کہ یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود نہیں مان لائیں گے. اور یہ کیا کہتے تھے عوام الناس کو کہ یہ تو پہلوں کی سی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ آیت نمبر 26. وہم، اور وہ ینہونا، ینہونا کیا ہے؟ نون ہایا، وہ روکتے ہیں انہو دوسروں کو، عوام کو، ٹھیک ہے نا، باقیوں کو روکتے ہیں. وینؤنا، نون حمزہ یا، یعنی کہ وہ خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، انہو اس سے، یعنی دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی نہیں آنا چاہتے. وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، الا مگر انفسهم، اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. کہ دیکھیں اب یہ انہوں نے جتنے یہ کام کیا، اور دیکھیں آپ لوگوں میں سے جنہوں نے سیرت پڑھی ہوگی یا بڑا کلیئر بن جاتا ہے، کیونکہ آپ جب سیرت پڑھتے ہیں نا یہ تمام حالات واقعات ہم پڑھ لیتے ہیں. تو قرآن بیسکلی وہ 23 ایئرز ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شعور نہیں ہے ان کو، یعنی یہ دنیا کو ہی اپنی اثر انہوں نے مقصد سمجھ لیا، دنیا کی ہی عزت، دنیا کی سرداری، دنیا کا مال. دیکھیں نا وہ ایمان لے آتے تو ان کو یہ سب چھوڑنا تھا. تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ در حقیقت وہ ہیں جنہیں شعور ہی نہ ہوا، وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ تمام کام کیے، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی یہاں آنے سے روکا. ٹھیک ہے نا، اس تبلیغ سے. آیت نمبر 27. ولو، اور اگر، ترا، آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اذ، جب کہ، وقفو، وہ کھڑے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ ساتھ دیکھیں قیامت کے دن کے منظر بھی ہیں، یہ آیات پہ بے شک آپ لکھ لیا کریں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے علی الناری، آگ پر، فقالو، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاشم، نردو، ہم لوٹائے جائیں، یعنی کاش ہم ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ لوٹائے جائیں. ولا نکذبا، تو ہم نہیں جھٹلائیں گے، بھی آیاتی، آیتیں، ربنا، اپنے رب کی، ونکونا، اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. یہ آپ کو کلیئر ہوا کہ یہی وہ حقائق ہے. آپ کا اور جو میرا امتحان ہے وہ سارا یہی ہے، ایمان بالغیب کا امتحان ہے. فرشتے ہیں، دکھ نہیں رہے لیکن ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے. اللہ ہے، اللہ کو پہچاننا ہے نشانیوں سے. اچھا، اس کے بعد ایک دن قیامت آئے گی، ایک دن آخرت آئے گی. اب یہ سارا ایمان بالغیب ہے نا. اب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کو سامنے نہیں دکھ رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا جو اس دن آگ کے دن کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، اس دن کیونکہ ہماری آنکھ پہ جو پردہ ہے نا اس وقت، وہ حقائق کھول دیے جائیں گے. اس دن انسان دیکھے گا کہ اچھا یہ فرشتے تھے، اچھا یہ جنات ایسے ہوتے ہیں، ابھی نہیں دکھ رہا نا. اس دن وہ حقائق کھول دیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو حقائق کو دیکھ کے کہیں گے کہ اب اے اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھجوا دے. لیکن دیکھیں ان آیتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ ایک ہی چانس ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنا، یہ ایک ہی زندگی ہے جو دی گئی ہے، یہی دارالامتحان ہے. رائٹ؟ اب وہ جو دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد کہیں گے، تو اس وقت وہ واپس نہیں لوٹا جا سکتے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 28 دیکھیں. بلکہ بدا، ظاہر ہو جائے گا، لہم، ان کے لیے، ماں، جو کانو، وہ تھے، یخفونا، یعنی وہ جو چھپاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے. یہ وہی والی بات آ گئی کہ دنیا میں یہ تمام سردار، وہ تمام جنہوں نے نہیں مانا اس وقت، وہ دل میں ضرور پہچان چکے تھے، ان کو یہ حقیقت کھل گئی تھی لیکن وہ اس کو ظاہر نہ کر سکے. کیوں نہیں ظاہر کیا؟ بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، سرداری نہ چھوٹ جائے، وہی دنیاوی مقاصد. بیسکلی ان دنیاوی مقاصد تھے نا کہ ان کو وہ آخرت نہ نظر آئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ وہ ظاہر ہو جائے گا، ان کے وہ چھپاتے تھے، یعنی ان کے دل میں وہ حقیقت کو پہچان گئے تھے لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا، تو وہ اس وقت پہچان جائیں گے کہ دل میں ہم نے مان لیا تھا. ٹھیک ہے نا. ولو، اور اگر، ردو، وہ لوٹائے جائیں، لعادو، وہ تب بھی وہی کریں گے، لما، وہی کے، نہو، وہ روکے گئے تھے، انہو، اس سے، وانہم لکاذبون، یقیناً وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا 28 آیت میں کہ یہ ان کو بھیج بھی دیا جائے گا نا، یہ دوبارہ پھر بھول جائیں گے، کیونکہ جو پہلی دفعہ نہیں پہچان سکا وہ دوبارہ یہ اولاد میں لگ جائیں گے، یہ مال کی محبت میں لگ جائیں گے، یہ سرداریوں میں لگ جائیں گے، یہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے لگ جائیں گے. رائٹ؟ جس نے یعنی اس وقت نہیں پہچانا تو دوبارہ جانے پہ بھی یہ یہی کریں گے. آیت نمبر 29. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان ہیا، نہیں ہے یہ زندگی، الا، مگر، حیاتنا، ہماری زندگی، دنیا، اس دنیا کی. ٹھیک ہے نا. وما نحن لمبعوثین، اور یہ دنیا کی ہی زندگی سب کچھ ہے، ہم نے نہیں دوبارہ اٹھائے جانا، یعنی ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اچھا، یہ جو آیت نمبر 29 ہے، یہاں آپ لوگ تھوڑا سا رک کے ذرا میری بات کے آپ لوگ اپنے پاس پینسل جن کے ہاتھ میں ہو وہ تو نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں. یہ جو ہے نا اس کو آج کے دور میں بھی لے آئیں.
کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے تو ہم نے نہیں دوبارہ اٹھائے جانا. اچھا اس میں نا 3 طرح کے عقیدے آ جاتے ہیں. اچھا پہلے تو آپ 29 کے آگے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت 32 میں دے دیا ہے. یہ 29 میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی دنیا کی زندگی سب کچھ ہی ہے, تو اس کا جواب تو ابھی 32 میں آئے گا. سورہ انعام 32 اس کے آگے لکھ لیں. لیکن اس آیت پہ رک کے پہلے آپ ذرا سا یہ عقیدے دیکھ لیں. یہ عقیدے ہمیں آج بھی مل جاتے ہیں. یعنی اس آیت کو دیکھیں نا کہ جو سمجھتے ہیں, جن کا آخرت مقصد نہیں ہوتا ہے, جن کا ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہے بس اسی کو ہی ہم ساری کی ساری حاصل کر لیں. تو اس میں کون سی کیٹیگریز ہیں؟ پہلی دیکھیں, نمبر 1 تو اس طرح کے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے, وہ آخرت کو بھی انکار نہیں کرتے, آخرت کو مانتے, ٹھیک ہے نا, اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں, لیکن وہ رسالت کا انکار کر دیتے ہیں. یعنی پہلی کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کو بھی مان رہے ہیں, آخرت کے دن کو مان رہے ہیں, لیکن وہ رسالت کا انکار کر رہے ہیں, رائٹ. یعنی کرسچن کمیونٹی اور جیوز کون سے ہیں؟ یہ اپنے اپنے رسولوں پہ قائم ہے, جبکہ حق پرستی یہ ہے کہ یہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے, ٹھیک ہے. ایک یہ کیٹیگری ہے جو کہ اللہ کو مان رہی ہے, آخرت کے دن کو مان رہی ہے, لیکن رسالت کا انکار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک یہ کیٹیگری ہو گئی. اچھا دوسری کون سی کیٹیگری ہے؟ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی پیدا ہو گئے, ہم خود ہی مر جائیں گے, یہاں تو کچھ حقیقت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ خود ہی والے اس میں آ گئے ہیں. ان کے لیے یہ دنیا کی کامیابی ہی سب کچھ ہے. انہوں نے کہا یہی ہے, اسی کو کما لو, نہ ہم نے اٹھائے جانا ہے, نہ ہم کسی کو. یہ آپ لوگوں کا کلیئر ہوا؟ پہلا کیا ہے؟ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے. دوسرا ہے جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں لیکن رسالت کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. ایک کیٹیگری جو اللہ کو مانتی ہے لیکن آخرت کا انکار کر رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری جو اللہ اور آخرت کو مان رہی ہے, رسالت کا انکار کر رہی ہے. تیسری کیٹیگری کہہ رہی ہے یہاں سب کچھ خود ہی ہوئے جا رہا ہے, خود ہی ہم مل گئے, خود ہی ہو گئے, خود ہی بچے ہو گئے, خود ہی مر جائیں گے, خود ہی تبھی موت آ جائے گی. یہ 3 کیٹیگریز تو ہو گئیں. اچھا اب یہ جو آیت ہے, کیونکہ کفار مکہ میں ہے, تو کفار مکہ میں 2 طرح کے لوگ تھے. کفار مکہ میں 1 ارب کا جو ایک گروپ تھا وہ یہ تھا جو کہ اللہ کو مانتے تھے, آخرت کو مانتے تھے اور اپنے اٹھائے کو مانتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم اٹھیں گے تو ہماری جتنی دیوی دیتا ہے نا یہ ہم شفاعت کروا لیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ کیٹیگری تھی, ٹھیک ہے نا. کبھی کفار مکہ میں وہ لوگ جو آخرت کو مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, اپنے اٹھائے جانے پر بھی مانتے تھے, لیکن وہ ساتھ ساتھ کہتے تھے یہ بت جو ہے ہمارے سفارش ہیں, یہ ہمیں بچا لیں گے, بس یہ ہماری شفاعت کر لیں گے. دوسری جو کیٹیگری تھی جو کہ عرب کے اس ماحول میں تھی, کفار مکہ میں, وہ یہی تھے اس آیت والے. وہ کہتے تھے بس دنیا کی زندگی ہے, یہی سب کے بعد اس کا زندگی ہے. وہ جن کا عقیدہ ہوتا ہے نا کہ یہی ٹوٹل ہے, اس کے بعد ہم اٹھائے ہی نہیں جائیں گے, اسی میں ہی سب کچھ کھا لو پی لو عیش کر لو, یہ کیٹیگری ہے جس کا جواب ابھی آپ کو 32 میں ہی مل جائے گا. یعنی ابھی ہم 32 ہی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے. تو یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو اس وقت بھی ہیں, جو رسالت کا انکار کر رہے ہیں, جو آخرت کو نہیں مان رہے ہیں, یا وہ جنہوں نے کہا کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں. تو اس میں کفار مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے کہا ہماری یہ دنیا کی ہی زندگی سب کچھ ہے, ہم نہیں آخرت کو مانتے, ہم نہیں اٹھائے جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیں. 32 میں دوبارہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آیت نمبر 30, ولو اور کاش, ترا آپ دیکھیں, اذ جب, وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے, اللہ ربہم اپنے رب کے سامنے, قالا وہ اللہ فرمائے گا, الیس ھذا بالحق کیا یہ حق نہیں ہے. یعنی یہ وہی آخرت کا دن ہے جو بار بار تمہیں ڈرایا جا رہا تھا, رائٹ. یہ جو مکی دیکھیں دور کی 86 صورتوں میں آپ کو یہی انداز ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کیا کہیں گے, کیا یہ حق نہیں ہے. پھر وہ دیکھیں, قالو وہ کہیں گے, بلا کیوں نہیں, وہ ربنا قسم ہے ہمارے رب کی, قالا تو اللہ فرمائے گا, فذوقوا پھر اب تم چکھو, عذابہ یہ عذاب, بما بوجہ اس کے, تم تھے تکفرون تم اسی دن کا تم انکار کر رہے تھے. اسی دن کی وارننگ تھی جو تمہیں بار بار دی جا رہی تھی کہ دیکھیں اس میں آپ کے اور میرے لیے کیا سبق آ جاتا ہے. یہی جو ہم 24 گھنٹے کے اپنے اعمال جمع کر رہے ہیں نا, یہی ہم نے ساتھ لے کے جانے ہیں, یہی ساتھ جانے. جسم یہیں سے بنا ہے اور یہ یہیں رہ جائے گا, روح اوپر سے آئی ہے, وہ اللہ کی امانت ہے, چلی جائے گی اور وہ اپنے ساتھ یہ اعمال لے جائے گی, کیونکہ خالی آئی تھی, یہاں ہم اپنے اعمال جمع کریں گے. انہی اعمال پہ پوری آخرت بیس کرتی ہے. تو ہمارے یہ جو عمل ہے نا, یہ ضائع ہونے والی شے نہیں. اب چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے, آپ نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی یا بڑی سے بڑی کی, وہی آپ ہیں, وہی ہیں جن پہ دیکھیں پوری کی پوری آخرت بیس کرے گی. تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے یہ ساری بات سمجھا دی گئی تھی, تمام آسمانی کتابیں موجود تھیں, تمام میرے رسول بھی آئے تھے, انہوں نے میسج بھی پورے پہنچائے, تو اب تم چکھو. یعنی اس وقت اللہ نہ کرے جب ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ٹھیک ہے, پھر اللہ غنی ہے, بے پرواہ ہے, پھر ہماری چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. پھر کہا جائے گا اب تم چکھو اس عذاب کو, بے وجہ اس کے, تکفرون کیونکہ تم نے اس کا انکار کیا, تم نے جانتے بوجھتے, تم اس حقیقت کو پہچان گئے تھے, پھر بھی تم نے کفر کیا, ٹھیک ہے نا. پھر بھی تم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب سمجھا. آیت نمبر 31, قد یقیناً خسرا
خسارے میں رہے یعنی گھاٹے میں رہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بلقاء اللہ، اس کو تو ہائی لائٹ کر لیا کریں نا، اللہ کی اس ملاقات کو، یعنی یہ اللہ کی ملاقات ہم میں سے ایک ایک انسان کو کرنی ہے، یہی ملاقات ہے جس سے ڈرایا جا رہا ہے، یہی ملاقات ہے جس کی بار 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 ہمیں جیسے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آئے گی ان کے پاس ساعۃ قیامت بغتتاً اچانک، یہ قیامت ہی مراد لی گئی ہے یہاں، ٹھیک ہے نا، قالو تو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس علی ما فرطنا اس پر جو ہم نے کوتاہی کی، آپ نے دیکھا یعنی یہ انسان پھر خود کہے گا کہ اوہ یعنی میں سمجھ ہی نہ سکا، یہ ہم نے ہی کوتاہی کی، فیہا اس کی بابت، وہم حالانکہ وہ یحملون وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ دیکھیں کتنی سخت آیت ہے، اوزارہم اپنے بوجھ علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پہ، یعنی جو یہاں کمائی، اب دیکھیں کمائی ہے، دونوں کمائی ہیں، نیکی کما لو گناہ کما لو، ٹھیک ہے نا، ہر شخص نے انفرادی طور پہ کیونکہ اللہ نے ہر شخص کو آنکھیں دی ہیں، ہر شخص کو کان دیے، ہر شخص کو عقل دی ہے اس کے مطابق، تو یہاں کی کمائی میں جنہوں نے گناہ کمائے ہوئے ہوں گے وہ اپنی پیٹھوں پہ اپنے گناہ خود اٹھائے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہیں گے کہ یہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، یہ تو ہم سے کوتاہی ہو گئی، حتیٰ کہ وہ اپنے اپنے بوجھ اپنی اپنی پیٹھوں پہ خود ہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو اللہ، یہ اللہ کو بھی ذہن میں رکھا کریں، جیسے وارننگ نہیں ہوتی کہ سن لو خبردار ہو جاؤ، اللہ خبردار، سا برا ہے، ما یزیرون وہ بہت ہی برا بوجھ ہے پھر وہ جو اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے، ٹھیک، آیت نمبر 32، آپ 32 پہ آ جائیں جس کا میں کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 32، اب یہ دیکھیں پہلے انہوں نے کیا کہا تھا 29 میں کہ بھئی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو مزید سمجھایا جا رہا ہے آیت نمبر 32 میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نہیں ہے زندگی یہ دنیا کی، الا مگر لعبًا وَلَهْوًا کھیل اور تماشا، اچھا اس میں دیکھیں وہ ترجمہ نہ آ جائے آپ لوگوں کے ذہن میں کہ بھئی یہ زندگی نہیں ہے لیکن کھیل تماشا نہیں، کیونکہ ابھی آیت تو کنٹینیو ہے، جو دیکھا جائے یہ دو کمپیریزن آپ کو بتائے جا رہے ہیں، تو اس پہ آپ لوگ سلیش کر لیا کریں کہ اتنا حصہ کیا ہے کہ نہیں ہے یہ زندگی دنیا کی مگر کھیل تماشا، کیوں؟ کیونکہ آیت کنٹینیو ہے، وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ البتہ جو آخرت کا گھر ہے، خیرم بہت بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون کون جو ڈرتے ہیں، کیا فا بس لا نہیں تو کیا نہیں تعقلون، اچھا یہ تا کا صیغہ تمہارے لیے آتا ہے، یا ہوتا تو وہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے، اچھا اب 32 پہ اس لیے رکتے ہیں ہم لوگ کہ ہم اس کمپیریزن کو دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خودی سب کچھ ہو گیا دنیا ہی کما لو، اچھا ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ کھیل تماشا ہے لیکن آخرت کا گھر تو بہتر ہے، اچھا اس میں آپ دیکھیں اب یہاں پہ آخرت کیا ہے، ابدی ہے، دنیا کیا ہے، چند روزہ ہے، یہ پوائنٹ تو ہمیں کلیئر ہوتا ہے نا، ہمارے سامنے اتنی اموات ہوتی ہیں تو ہمیں یہ تو ہے یقین کہ بھئی یہاں سے ہم نے بھی چلے جانا ہے، یہ ایک کچھ ہی دنوں کے، بلکہ ہم اپنا اگر حساب لگاتے ہیں کتنا کی خاص کر امت محمدیہ ہم لوگوں کی کتنی کی عمر ہے، 70 80، وہ 100 والے کی تو خبر ہی اخباروں میں آ جاتی ہے، وہ تو اسپیشل ہو جاتا ہے، 100 والے تو اسپیشل ہو جاتے ہیں، وہ تو قبروں میں قبریں آ جاتی ہیں وہاں تو، یعنی بیسکلی ایک 70 80 سال کی زندگی ہے جبکہ قبروں میں تو ہزاروں سال رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں کیا پتا چلا کہ یہ تو چند روزہ ہے، وہ پھر جو آخرت ہے جیسے ہی قبر میں جائیں گے تو وہ کھڑکی کھل جائے گی آخرت کی، بلکہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی سنی ہوئی ہوں گی کہ وہاں سے جو ہمارا اعمال نامہ ہے وہ کھل جائے گا وہیں پہ کہ یہ کر کے آئے ہو، یہ دارالامتحان ہے، وہ کیا ہے، ابدی ہے، یہ چند روزہ ہے، وہ آخرت ابدی ہے، یعنی اس آیت میں کمپیریزن دیکھتے جائیں، یہ دنیا کیا ہوئی، یہ چند روزہ ہے، اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر ہے، یہاں جو کماؤ گے، اب وہ جو ایک حدیث ہے الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہاں یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہاں کاٹو گے، اب یہاں بویا ہی کچھ نہیں تو وہاں کاٹیں گے کیا، اب یہ بات میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے، یعنی امت مسلمہ یہ جن کے ہاتھوں میں آج قرآن ہے، یہ پوری یہ جو ہے راؤنڈ اباؤٹ 2 بلین، یہ ہم میں سے ایک ایک پہ فرض ہے، یہ ایک ایک بندہ اس بات کو سمجھے کہ یہ جو دنیا اتنی خوبصورت ہے، اور نو ڈاؤٹ آج ہے، نو ڈاؤٹ بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کی تمام خوبصورتیاں چند روزہ ہیں، یہ خوبصورتیاں ہی آج آزمائش ہیں کہ ان میں پڑھ مت جاؤ، یہ بنائی گئی ہیں وہ خوبصورت لیکن ان میں پڑھو نہیں، بلکہ یہاں وہ تیاری کر لو آخرت کی، یہاں جو بوگے وہاں کاٹو گے، تو بیسکلی 32 آیت ایک کمپیریزن ہے، تو وہاں یہ ترجمہ مت ہر کوئی سمجھ لے کہ واقعی یہ کھیل تماشا ہے، نہیں، یہ وہی والی بات ہے کہ جب آخرت میں آنکھ کھلے گی نا تو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی چند ہی روزہ زندگی تھی وہ واقعی کھیل تماشا تھی،
اصل جو تھی وہ تو آخرت تھی، یعنی یہاں رہ کے ہمیں مقصد اور کامیابی جو تھی نا، وہ جو فوز العظیم آتا ہے بار بار، وہ آخرت ہے، یعنی اس کی تیاری ایمان بالغیب کے رہتے ہوئے یہاں کرنی ہے، اور یہ تیاری بھی بہت آسان ہے۔ دیکھیں ہاتھوں میں قرآن ہے، سنت پوری ہمارے سامنے ہے، ان دونوں کو ہی لے کے چلنا ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو وہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان بھی بڑا آسان کیا ہوا ہے، خود سے بھی نہیں پہچاننا، سامنے سب کچھ ہے، اس پہ پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور وہ تمام رولز فالو کرنے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس آیت کو ایسے سمجھیں کہ وہ لوگ جو 29 میں ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہمارا ہے، وہی لوگ جب 32 میں آنکھ کھلے گی نا آخرت کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو چند روزہ ہی تھی، اصل تو آخرت تھی، لیکن ہم اس کو پہچان ہی نہ سکے۔ رائٹ، کلیئر ہو گیا نا؟ 29 32 میں ڈیٹیل آ گیا کہ وہ لوگ جو اس کو کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں، جب آخرت میں آنکھ کھلے گی نا، پھر وہ واقعی سمجھیں گے کہ یہ تو چند روزہ تھی، اصل تو یہ تھی، لیکن ہم پہچان نہ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہاں جو بوئیں گے نا، وہی وہاں کاٹیں گے، جو پہچانیں گے نہیں تو کچھ بوئیں گے بھی نہیں، پھر خالی ہاتھ، پھر وہاں دیکھیں واپس نہیں پلٹیں گے، وہاں سے پھر آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو انشاءاللہ؟ 33 قد تحقیق نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو بلا شبہ شان ہے۔ اچھا یہ 33 آیت تو بہت پیاری آیت ہے۔ 33 آیت میں اب میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، یہ پھر وہی سوچیں جو سورہ انعام کا مرکزی مضمون ہے نا، کہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں ہمیں معجزات دکھاؤ، وہاں اللہ کا حکم سخت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، معجزات تو نہیں دکھائی جائیں گے ان کو، یہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، یعنی اتنے معجزات ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن ہے، اور یہ اسی سے پہچان ہے، یعنی اپنے ایمان بالغیب کے تھرو یہ آخرت پہ ایمان لائے، یہ رسالت پہ ایمان لائے، یہ اللہ پہ ایمان لائے۔ اور ٹھیک ہے، وہ ذہن میں ہے نا آپ لوگوں کے سورہ انعام 7 کہ وہاں کیا چل رہا ہے، کہ سرداران قریش کہہ رہے ہیں ہمیں حصی معجزہ دکھاؤ، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، ان آیات سے پہنچانا، کیونکہ یہ آیات ہی معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھے 33 آیت، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اچھا، قد تحقیق نعلمو ہم جانتے ہیں، انہو بلا شبہ شان ہے کہ لیحزنک کہ ضرور غمگین کرتی ہے آپ کو، یعنی آپ کا دل غمگین ہو رہا ہے، آپ کی یہ سچویشن ہے، الذی وہ بات یقولون جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو معجزات کے مطالبات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فإنہم چنانچہ بے شک لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولکن لیکن ظالمین وہ ظالم لوگ بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا یجحدون انکار کر رہے ہیں، یعنی یہ قرآن کا انکار کرے۔ تو یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت سمجھانے کا انداز ہے، اس کو ہم دیکھیں بڑا خوبصورتی سے سمجھایا جا رہا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی تھوڑی تکذیب کر رہے ہیں، یہ آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں، در حقیقت تو یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، یعنی در حقیقت یہ اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو دیکھیں وہ اس وقت کون ہے، ہم ان کے امتی ہیں، تو ان کو اس وقت نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں جو نہیں سن رہے ہیں، یہ کل کو جہنم کا ایندھن بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک رسول اور امت کی جو اٹیچمنٹ ہے نا، یہ آپ کو انشاءاللہ آگے سورہ اعراف میں ضرور بڑا ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے، تو یہ ایک رسول کی محبت ہوتی ہے اس کی امت سے، وہ چاہتا ہے کہ بس سب ہدایت پہ آ جائے۔ تو یہ غمگین جو ہونے کی سچویشن تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو نہیں مان رہے نا، یہ تمام جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ در حقیقت یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سچویشن یہ دیکھتے جائیں، یہ آگے کنٹینیو ہے 33۔ اب دیکھیں 34 میں کیا ہے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، یہ دیکھیں پھر سمجھانے کا انداز ہے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق کذبت جھٹلائے گئے رسول کئی رسول، یعنی اب آپ تو آخری ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول تھے، وہ بھی اسی طرح جھٹلائے گئے تھے، من قبلی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فصبروا تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے تھے، وہ اوزو وہ بھی اسی طرح ایذا دیے گئے تھے، تکلیف دیے گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم نصرنا آ گئی تھی ان کے پاس پھر ہماری مدد۔ تو اس آیت میں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے، یعنی کہ اب بے شک وہ تکلیف میں ہیں، بے شک وہ مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ تمام رسولوں کو آئیں تو اس پر کیا حکم دیا جا رہا ہے، فصبروا بس اب آپ بھی صبر کریں اس پر جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے۔ اس پہ آپ لوگ ضرور کیونکہ ڈاکٹر اسرار بار بار حضرت نوح کا ریفرنس دیتے ہیں کہ آپ سوچیں تو صحیح، حضرت نوح وہ رسول ہیں جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اور اس 950 سال میں دیکھیں جسٹ 78 یا 80 یہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے، باقی سب نے انکاری کیا، یہ انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گا، تو ریفرنس آپ سورہ نوح حضرت نوح کا رکھا کریں۔
کہ اللہ تعالیٰ اب سمجھا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے تھے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا. اب آگے دیکھیں، ولا مبدل لکلمات اللہ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کو، یعنی اللہ کا قاعدہ قانون تو یہی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے صبر کرنا ہے. یہ جو تکلیفیں ہیں یہ پہلے بھی آئی ہوئی ہیں تمام رسولوں کو. وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، جَاءَکَ، آ چکی ہیں آپ کے پاس، من نبئی، کچھ خبریں، مرسلین، رسولوں کی. اب یہ ہم جب مکی دور سے گزریں گے نا تو آپ دیکھیے گا مکی دور میں یہ تمام پچھلے رسولوں کے حالات آئیں گے، تو یہ وہ آیات ہیں کہ آپ کے پاس بھی اب ان کی خبریں پہنچ چکی ہیں. رائٹ، اب 35 دیکھیں، 35 کتنے اہم آیت ہے. 35 کو غور سے دیکھیں. وَإِنْ، اور اگر، اب یہ کنٹینیو ہے. 33 34 وہ سمجھانے کا انداز ہے. اب آگے دیکھیں 35 میں انداز سخت ہو گیا ذرا. وَإِنْ، اور اگر، کانا ہو، کبورا، گرا، علیکا، آپ پر، یعنی اگر آپ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، اب آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے کہ اب آپ اس مشکل میں ہے کہ بھئی ایک طرف کفارانے مکہ کہہ رہے ہیں کہ حصی موجزے دکھاؤ، اللہ کا حکم ہے نہیں آئے گا. تو یہ دیکھیں یہ سچویشن ہے کہ اگر ہو گرا آپ پر، ایرادوہم، ان کا اراض کرنا، فَإِن، تو اگر، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ اس کی استطاعت کر سکتے ہیں. اول تو آپ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں، ان یہ کہ تب تغیا، کہ آپ تلاش کریں، اس میں نمبر 1 کریں، نفقن فی الارض، کوئی زمین میں سرنگ کہ زمین پہ کوئی ٹنل بنانے. یعنی اگر آپ ان کو اس اعتراض پہ جو ان کا ہے کہ حصی موزے دکھائیں تو آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. کیا کر لیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ زمین میں کوئی سرنگ نکال لیں، او یا پھر سلمن، کوئی سیڑھی لے آئیں، پھر سمائی، جو آسمان کی طرف جاری ہو. یعنی یہ 2 بات پھر سمجھانے کے انداز میں کہی گئی کہ اول تو جیسے جذباتی نہ ہو، یہ ان کا رویہ ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے کہنے پہ معجزات دکھائے جائیں تو یہ نہیں ہوگا. معجزہ تو یہ قرآن ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، آپ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے زمین پہ کوئی سرنگ بنا دیں یا پھر کوئی آسمان سے سیڑھی لے آئیں. پھر دیکھیں، فتاتیہم، پھر آپ لے آئیں ان کے پاس بھی آیات، نہیں کوئی معجزہ کوئی نشانی. ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لجمعہم، تو ضرور جمع کرتا انہیں، علی الہدی، ہدایت پر. یعنی اس بات کا کیا مطلب ہوا، یہاں پہ آپ تھوڑا سا رک جائیں کہ یہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا قرآن بہت معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے. اچھا کیسے ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ریسرچ میں جب ڈالتے ہیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے. ٹھیک ہے نا، امی کی ڈیفینیشن بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی بالکل، جس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ یہ اتنی فصیح اور بلیغ زبان میں یہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا، تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا، کیونکہ یہ وہ عرب کا دور ہے جس میں ادب، جس میں شاعری بہت زیادہ تھی. تو ان کے گھٹنے ٹیک دیے تھے انہوں نے. وہ کہتے تھے کہ یہ جتنی خوبصورت زبان میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا ان کے لیے. تو وہ ایک بہت بڑی نشانی تھی. تو یہ ایک معجزہ ہو گیا. اچھا، اب اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کسی کے اگر آ رہا ہو کہ آخر یہ کون سے ایسے معجزات تھے جو کہ کفار مکہ کا اتنا پریشر تھا، تو یہ معجزات کا ذکر نا سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا. اب آپ لوگ چاہیں تو میں نے آپ لوگوں کو جیسے آپ لوگ آتی ہے نا ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ بھی آخر کفار مکہ کے ایسے کتنے معجزات تھے کہ جیسے کہ یہ کون سے آخر فرمائشیں تھیں جو کہ منع تھیں کہ بھئی یہ نہیں دکھائی جائیں گی. تو یہ بنی اسرائیل آیت 89 سے 93، جو آپ میں سے ہوں انٹرسٹڈ وہ ضرور خود سے پڑھیں کہ ان کے معجزات کے مطالبات اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 89 سے 93 میں لکھے ہوئے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو خود نوٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آگے آ جائیں. اچھا یہاں پر میں اب سرچ کس کی کر رہی تھی تو اس میں تفسیر میں آ رہا تھا کہ یہاں پر یہ جو آیت اتری نا کہ آپ پھر خود کر لیں، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آتا تھا کہ ان کی ان فرمائشوں میں سے ایک معجزہ بھی دکھا دیں تو شاید یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے معجزات ان کے کہنے کے مطابق نہیں دکھائے جائیں گے، کہ یہ ان کے مطالبات ہیں. یعنی کہ یہ مطالبات کیوں دکھائے جائیں جبکہ معجزہ اس وقت قرآن ہے. تو یہ بات آپ سارے پوائنٹ ذہن میں رکھے. تو اس پر پھر کہا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اول تو آپ نہیں کر سکتے، ظاہر آپ اللہ کے بغیر حکم کے نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہم ان کے مطالبات مانیں گے. تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ دونوں کام کر لیں. ٹھیک ہے نا. اول تو آپ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ یہ والی فکر چھوڑ دیں، یہ والی فکر مت کریں. ان میں ہی وہ صحابہ تھے نا، آخر اس مکی دور میں وہ صحابہ بھی تھے، تو دیکھیں جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی تو تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ سرکش ہیں
جو کر بھی لیں گے نا یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ تو اس کا مطلب اسی فکر چھوڑ دیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس امتحان میں بھیجا ہی اسی کام کے لیے گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اگلا حصہ دیکھیں، ولو شاء، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور ان کو جمع کر دیتا اللہ ہدایت پر. اب یہ بھی دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ سارے کے سارے ابو بکر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انبیاء اور رسول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا بہت بلند مرتبہ ہے. تو چاہتے تو آج ساری انسانیت ہی حضرت ابو بکر بن جاتی، نہیں نا؟ اور اگر چاہتے تو سارے آج ابلیس بن جاتے ہیں، نہیں. یہی تو امتحان ہے، یہی تو اسی لیے دنیا اتنی خوبصورت بنائی گئی، یہی تو دنیا میں. اب یہ دیکھیں، یہ جو ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے والدین، یہ سب ہماری ضرورت ہے، تو یہ فیول ہے. اب اس میں ہی آگے بڑھ جانا تو ہم نے غلط مقصد پہ. بعض لوگ ہوتے ہیں نا دولت میں بس اب ان کا ٹارگیٹ دولت بن جاتے ہیں. اچھا بعض لوگ اولاد کی محبت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو اسلام ان چیزوں کا اعتدال کر دیتا ہے کہ ان سب چیزوں کو اعتدال میں رکھو اور کرو اولاد سے محبت، لیکن اس کو آخرت کی تیاری کے لیے تیار کرو، والدین کی خدمت کرو، ہے نا؟ ان سب کے درجات، ان سب کو اس کے مطابق ہی رکھو جتنے ان کے حق ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو، سارے کے سارے ابو بکر بن جاتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں، یہی تو امتحان ہے. اپنی عقل خود استعمال کرو، اور ہر ایک کو دے دی ہے، ہر ایک کے پاس ہے، کوئی دوسرے سے شیئر نہیں کر رہا. سب کی اپنی اپنی آنکھیں ہیں، سب کی سماعت، سب کی عقل. تو اس توحید پہ بھی خود اس کی سرچنگ کرو، اس رسالت پہ بھی خود کرو، آخرت کے بھی تمام اپنے ذہنوں میں خود رکھو کہ آخرت ہے، تم نے اللہ کے پاس آنا ہے. اب یہ تمام ایمان بالغیب ہے، رائٹ؟ تو ہم امت کے لیے یہ معجزات وہ والے نہیں ہیں جو کہ ان یہود و نصارہ کے رسولوں کے پاس تھے. ہمارے لیے یہ معجزات قرآن ہے، رائٹ؟ کلیئر ہو گیا؟ فلا تکونن، تو ہرگز آپ نہ ہو من الجاہلین. تو یہ ایک سخت انداز آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیں، مت آپ ایسی باتیں کریں، ان کو چھوڑ دیں، یہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کی فکر چھوڑیں، اور نہ آپ نادانوں میں سے ہو جائیں. یہاں میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گی سورہ ہود آیت 45 46 لکھیں آپ لوگ. سورہ ہود آیت 45 اور 46. جب میں وہاں پہنچوں گی تو میں آپ کو پھر یہ لکھواؤں گی سورہ انعام 35، رائٹ؟ یہ بس اتنا ہی رکھیں آپ لوگ اتنا ذہن میں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں آیت نمبر 36 کی طرف آ جائے. آیت نمبر 36. انما بس یستجیبو، قبول کرتے ہیں حق کو، الذین، وہ لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں. اب یہ کلیئر ایک بات آ گئی، یعنی اس دنیا میں سننے والے کون سے ہیں اور جو مردہ حالت میں رہنا چاہتے ہیں نا وہ کون سے ہیں. یہ 36 کلیئر دو ریزلٹس ہیں کہ بس قبول کرتے ہیں حق کو جو غور سے سنتے ہیں، جو توجہ سے سنتے ہیں. جو سننے والا ہوگا نا وہ حق قبول کر لے گا، اس کو معجزات کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور والموتى، اور یہ جو مردے ہیں، یبعثهم، اٹھائے گا ان کو اللہ، ثم الیہ یرجعون، اور یہ اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنے آج یہ جو ضمیر جن کے زندہ ہیں وہ حق کو سن لیں گے، جو مردہ لاش کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ گزاریں پھر. ٹھیک ہے؟ جن کے پاس تمام نشانیاں ہیں وہ پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. آیت نمبر 37. وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ، اس نبی پر، آیتن، کوئی بڑی نشانی، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہی جو مطالبات تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں، قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، یقینا اللہ، قادر، قادر ہے، اللہ، اس پر، ان، یہ کہ ینزل، اتارے، آیتن، کوئی بڑی نشانی، ولیکن، لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، یہ علم نہیں رکھتے. اچھا یہ جو بات ہے نا آپ لوگوں کو تھوڑا آگے جا کے زیادہ کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جو مطالبہ ہے نا ان کا معجزہ دکھانے کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ یہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں نا، جب معجزہ آئے گا نا تو مہلت ختم ہو جائے گی. یہ آپ اللہ کا قاعدہ قانون رکھیں، جب یہ معجزات دکھائے جاتے ہیں نا تو مہلت ختم ہو جاتی، پھر عذاب ہی آتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان میں سے اکثر کیوں علم نہیں رکھتے کہ ابھی ہم انہیں مزید مہلت دے رہے ہیں، ابھی تو ان کو مزید مہلت دی جا رہی ہے کہ تم توبہ کر لو. تو یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ یہ معجزات مانگ رہے ہیں. تو اللہ کا قاعدہ قانون کیا ہے کہ جب معجزہ آتا ہے نا بڑی، جب تک مہلت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا ان میں سے اکثر جو ہے وہ علم نہیں رکھتے، رائٹ؟ یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو، جیسے میں کہوں گی سورہ اعراف میں آتے ہیں نا تو ہمیں بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے معجزات مانگے نا پھر ان کی مہلتیں بھی ختم ہو گئیں، رائٹ؟ آیت نمبر 38. وما، اور نہیں، آیت نمبر 38 کو غور سے دیکھیں. وما، اور نہیں ہے، من دابتن، کوئی چلنے والا، فی الارض، زمین پہ، جانور. یعنی اب جانوروں کی بھی بات آ گئی، انسان تو انسان، اس زمین پہ جانور جن کی تعداد زیادہ ہی ہوگی. نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین پر جاندار، ولا طائرن، اور نہ کوئی پرندہ، ولا طائرن یطیرو، نہ کوئی پرندہ جو کہ اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے دونوں پروں کے ساتھ، الا، مگر، وہ امتیں ہیں، امثالکم، تمہاری ہی طرح کی. یعنی تم تمام انسان، تم تمام جاندار، تم آسمان پہ اس وقت اڑنے والے جتنے پرندے، یعنی ہر وہ جاندار مخلوق
تمام اللہ تعالیٰ کی جتنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام کا ذکر آ گیا. ما فرتنا نہیں ہم نے چھوڑی فی کتابی اس کتاب میں من شیئن کوئی ایک چیز بھی. کون سی کتاب؟ لوح محفوظ، جہاں پہ ایک ایک چیز ہماری لکھ دی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمام جاندار، زمین پر چلنے والے، تمام آسمان پہ چلنے والے پرندے، تمام یہ زمین پہ تم لوگ جتنے انسان ہو، ہم نے اس میں سے کچھ نہیں چھوڑا کہ جو ہمارے ریکارڈ میں نہ ہو، یعنی لوح محفوظ میں. ثم الی ربہم یحشرون، وہ تمام کے تمام جو ہے نا پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے. اچھا یہاں ہم اس لیے تھوڑا سا رک جاتے ہیں کیونکہ اس میں تمام سب کا ذکر آ گیا ہے. تو یہاں کفار مکہ کا وہ جو تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو چورا چورا ہو جائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے، تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے. تو یہ ہے، اس میں حدیث کا ریفرنس بھی آپ کو دوں گی، لیکن حدیث کا مجھے مفہوم ملا ہے تو میں آپ کو مفہوم ہی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں حشر کا جو میدان ہے نا، کیونکہ آخری پورشن ختم ہوا ہے نا کہ پھر تمام اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی اب وہ حشر کا دن ہے، اس میں تمام نسل انسانی بھی جمع کی جائے گی. تو اس نسل انسانی کے ساتھ ساتھ تمام جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، جس میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، انہوں نے فرمایا کہ جانوروں نے دنیا پہ جو ظلم کیے ہوں گے ان کو بھی جمع کیا جائے گا میدان حشر میں، حتیٰ کہ مظلوم جانور کو اس کا حق دیا جائے گا اور وہ ظالم جو ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن ان جانوروں پر پھر موت طاری کر دی جائے گی، کیونکہ وہ انصاف کا دن ہے نا، حشر کا دن. ان جانوروں کو زندہ کیا جائے گا لیکن بدلے کے بعد ان کو تو موت دے دی جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں بیسکلی اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ یہ کفار مکہ اگر انسانوں کی بات کر رہے ہیں تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ صرف انسان بلکہ تمام پرندے، تمام زمین پہ چلنے والے جاندار. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا کہ ہم نے تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اب آپ ذہن میں آتا ہے نا کہ جب ہم اب تمام انسانیت ہے وہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم چورا ہو جائیں گے، یعنی ہم بالکل چورا ہو کے، اب وہ چورا پورا بکھر جائے گا، چاہے ہم انسانوں کا ہے چاہے جانوروں کا ہے چاہے، تو وہ تمام اجزاء کو اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ ہے اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمام، نہ صرف انسان بلکہ تمام جانور، تمام اڑنے والے پرندے، یہ تمام ان تمام کے اجزاء محفوظ ہیں اس دنیا میں، اور یہ یہیں سے زمین سے یہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، دوبارہ اس حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے. یعنی اس میں ہم کہیں گے کہ تمام سب کا ذکر آ گیا، اور کہاں یہ سب محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے نا. 39 والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بیااتنا ہماری آیتوں کو، ثم وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، فی الظلمات اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے وہ جنہوں نے ٹھانی ہے نا وہ گمراہی، جنہوں نے دنیا میں گمراہی ہو کے رہنا ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ نے بھی کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھیروں میں ہیں. من جسے میں یشاء اللہ، جسے چاہے اللہ یضللہ گمراہ کر دیتا ہے یا فیصلہ کر دیتا ہے وہ گمراہی کا، ومن یشاء اور جسے چاہے یجعلہ وہ کر دیتا ہے علی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. کل کہہ دیجئے ارأیتکم، تم مجھے بتاؤ. اب یہ دیکھیں یہ کویسچن ہے، اسے ہم سرچنگ کویسچن کہیں گے. کل کہہ دیجئے ارأیتکم مجھے بتلاؤ، ان اگر آتاکم آئے تم پر عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او یا پھر آتتکم آ جاتی ہے تم پہ سعادو قیامت. اب یہ دیکھیں کویسچن ہے کہ اچھا یہ کیا عذاب قیامت، آپ لوگ اور میں ہم کیا سمجھتے ہیں اس بات سے؟ ہمیں کیا ایک دم تکلیف آ گئی، ایک دم کوئی دکھ آ گیا، ایک دم صحت خراب ہو گئی نا، یہ ہمیں تکلیف ہی ہے نا، عذاب ہی لگتے ہیں کہ بھئی ایک دم ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا. اب ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے، اچھا کسی کو سفر میں مسئلہ ہو گیا، اب جیسے یہ وہ دور ہے جب یہ سمندری سفر بہت ہوتے تھے تو سمندر میں طوفان آ جاتے تھے، اس کو سب تمام مشکلات کو اپنے ذہن میں رکھیں، کسی نہ کسی فارم میں جب کسی کو بھی کوئی مشکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ اب ہم سے کویسچن کر رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تم پہ کوئی بھی اللہ کا عذاب آتا ہے یا تم پہ کوئی بھی قسم کی دکھ تکلیف قیامت کچھ بھی آتی ہے، غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو کیا تم غیر اللہ کو پکارتے ہو اگر تم سچے ہو؟ اب یہ ایک انسانی فطرت ہے، دیکھیں تکلیف میں پھر اللہ ہی یاد آتا ہے. تو تکلیف میں اس وقت کفار مکہ کو بھی نا کبھی بھی وہ بت نہیں یاد آئے، وہ تکلیف میں اللہ ہی یاد آتا ہے، دکھ تکلیف مصیبتوں میں ہم پھر اللہ ہی کو پکارتے ہیں. تو یہ کویسچن ہے کہ کیا تم اس وقت کرتے ہو؟ نہیں، اس وقت تو تمہیں اللہ ہی یاد آتا ہے، ٹھیک ہے نا. 41 بلکہ اس وقت ایاہو صرف اسی کو تدعونا تم پکارو گے، فیکشف اور وہ اللہ ہی دور کرے گا، ماں اس تکلیف کو تدعونا تم پکارو گے، الیہ اس کے لیے، انشاء اگر وہ چاہے گا، وتنسونا اور تم فراموش کر دو گے، ما تشرکون جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. یہاں پہ ہم سارے اس میں کور ہو جاتے ہیں، یہ ایک لحاظ سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جی یہ کفار مکہ پہ بات ہو رہی ہے، یہ ہمیں
ہمیں بھی اپنے لیے لگتی ہے کہ دکھ میں تکلیف میں انسان صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور بہتر ہے اللہ ہی کو پکارے، اس وقت تم خود بھی تمام لوگوں کو بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں ہمارا سبق یہاں تک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہاں آپ لوگ پلیز یہ ویڈیو ضرور ان کی ڈاکٹر سرار کی سن لیں. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے. ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے. دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے. تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا. اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو. اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دہلا نہ بناؤ. کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا ہے. مت مانگو کسی سے کچھ. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے. حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے. آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو مجھے. آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا. لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجئے. اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا. دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی. تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا. پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے. یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کا.